اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آنے والے انسان جو ہوتے ہیں وہ آج کے دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بچے اور خواتین وہ زیادہ انفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ فلڈ ایریاز ہوں، چاہے ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہیں. کہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ لوگ بے حس نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں. لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، پانی بھی ہے اور بیٹھے ہیں. اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ ہمیں ایسے ڈیزاسٹر سے ہمیں بچائے. اللہ ہر کسی گھر آباد رکھے. جی اس بالکل حد تک بات ہی نہ آئے کہ نکاح ناموں کی شرطوں کی طرف جانا. جی بالکل ایسا. عدالتوں میں جاتے تھے، جہیز ان کو نہیں ملتا تھا اور وہاں ہم نے ان کی ہیلپ کرتے تھے. ہم جذبہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے خریدا نہیں جاتا، جذبہ کہیں اگتا نہیں ہے، جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شداد، آپ کا میزبان عامر شداد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام، جذبہ خدمت خلق ہو یا آپ کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہو، آپ کسی کی راہ سے کانٹے اٹھاتے ہوں، آپ کسی کے راستے سے پتھر ہٹاتے ہوں، آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہوں، آپ کسی کے لیے روشنی کا سبب ہوں، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آنے والے انسان جو ہوتے ہیں وہ آج کے دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور وہ خدمت کے جذبے سے ان کے دل سرشار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح ہوتی رہے. اس کی مد کیا ہے؟ آج اس مد میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون ہے، باہمت خاتون، ایک آئرن لیڈی انہیں کہا گیا، یہ بھی ہم بات بیچ میں کریں گے، جو جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں، سیاسی مقام بھی رکھتی ہیں، سینئر سماجی رہنما اور بہت سے اداروں کی ہیڈ رہی ہیں اور سرکاری مقام بھی انہیں حاصل رہا. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی میم یاسمین خاکوانی، خوش آمدید. جی تھینک یو. میم، آپ کا کام جب میں دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے کام کی وسعت دیکھتا ہوں، کہیں آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں آپ معذوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی فلڈڈ ایریاز میں گرمی سردی سے بے پرواہ بے نیاز لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی میں آپ کو ویمن کرائسس سینٹر میں دکھی عورتوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ کو صاف پانی کے پلانٹس ہیں. صاف پانی ایک نعمت ہے، ایک عبادت ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی حال ہی میں جو میرے علم میں ہے، آپ نے 2 ڈیڈ واٹر پلانٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. نہ صرف انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، ان کو سولرائز بھی کیا ہے تاکہ بجلی سے بل سے بھی جان چھوٹ جائے. اتنے سارے کام. پھر آپ پولیٹیکل پرسنالٹی بھی ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، لیکن آپ کا پولیٹیکل کام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور آپ ایک سیاسی حوالوں سے ایک سیٹ پر بھی آپ نے رہ کے انسانی خدمت کا کام کیا ہے. ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی آپ کھڑی ہوتی ہیں، خواتین کے حقوق کے ساتھ آپ کھڑی ہوتی ہیں. اگر میں 10 سال پیچھے جاؤں، جتنا میں نے آپ کو اسٹڈی کیا ہے، بچوں کے حقوق کے لیے آپ کھڑی ہوتی ہیں. آپ بنیادی طور پہ ہیں کیا؟ جی بنیادی طور پر میں ایک انسان ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اگر پیدا کیا ہے تو اپنی وہ خو دے کر پیدا کیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے کام آئے. جی اور لوگوں کے لیے کام آئے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے تو ماشاءاللہ آپ کام کرتی ہیں انشاءاللہ، اور کرتے بھی رہیں گے. جی انشاءاللہ. جہاں تک چائلڈ پروٹیکشن کی بات ہوئی اور جہاں تک وومن سینٹر وومن کی بات ہوئی، تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں بچے اور خواتین وہ زیادہ انفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ فلڈ ایریاز ہوں، چاہے ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہیں. ابھی حالیہ فلڈ کی میں بات کروں گی کہ یہ جو ابھی ہمارے پورے پاکستان اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک بس رحم کرے امتحان تھا، تو جو ہے نا کوشش کی کہ جہاں تک لوگوں کو ریلیف دے سکیں ضرور دیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. شدید گرمیوں کے ٹائم میں، پانی اور حبس کے موسم میں، آپ سارا دن وہاں فلڈ ایریاز میں کیمپوں میں رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. میں بھی 2-3 دفعے آیا ہوں. آپ نے آخری کونے تک جا کے، جہاں تک فلڈ کیمپس لوگوں کے لگے ہوئے تھے، کیمپس، وہاں جا کے لوگوں کو
اچھا گورنمنٹ میں بھی بہت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت پنجاب نے بہت کیا ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں بڑا کام تھا جو میں نے آپ کی طرف سے دیکھا ہے. اس فلڈ میں جو وہ کہتے ہیں، میں نے 1965 کی جنگ تو نہیں دیکھی، لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہاں لوگ خود جو ہے نا کھڑے ہو گئے تھے، لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے خود چلے گئے تھے سرحد. جذبہ اس کے پیچھے جذبہ تھا، وہی جذبہ جو میں نے شروع میں بات جو آج بھی وہ جذبہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ لوگ بے حس نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی آئے یہاں. مجھے جب ہم نے لوگوں کو جا کر ریسکیو والوں کے ساتھ ریسکیو کیا اور لوگ آ رہے تھے اور ان کے بے یارو مددگار ان کو کیمپوں تک پہنچا رہے تھے، اور جو میں نے ادھر لوگوں کی جو ہے نا آہیں اور بچوں کی جو کلراٹیں سنی ہے، میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. گھر چھوڑتا ہوا کس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو ہے نا آپ پھر اللہ کی رحمت اوپر سے برس رہی ہے اور نیچے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، پانی بھی ہے اور بیٹھے ہیں. اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ ہمیں ایسے ڈیزاسٹر سے ہمیں بچائے، ایسے امتحان سے ڈیزاسٹر سے. اچھا میم یہ بتائیے، فلڈ پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ. ایک ادارے میں آپ رہی ہیں تقریباً 3 سال میرے خیال میں، آپ ویمن کرائسس سینٹر میں آپ جی. وہاں دکھی خواتین کو میں نے بہت آتے دیکھا، آپ کی طرف سے بڑا کار. اس ادارے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور اس ادارے میں آپ نے رہ کر کیا؟ یہ جو وومن کرائسس سینٹر جب بنے تھے، جب پرویز مشرف کا دور تھا جی، تو اس میں ایک بل پاس ہوا کہ وومن کے لیے ایک علیحدہ سیل ہونا چاہیے جس کی ہوسٹ بھی وومن ہو، جو وہاں پر بیٹھے بھی وومن. اس میں انہوں نے جب گورنمنٹ یہ آئی پاکستان مسلم لیگ کی قائد اعظم کی، تو ان لوگوں نے انیشیٹو لیا اور وہاں وہ جب سینٹر بنے تو اس سینٹر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک ملک میں چیز بن جاتی ہے لیکن وہ خراب بڑی جلدی ہو جاتی ہے. تو جب وہ سینٹر بنا تو آپ یقین کریں وہاں کی جو مینیجر تھیں انہوں نے سب کو بلایا کہ آپ لوگ اس سینٹر کی جو بورڈ کے ممبر ہیں اور آپ لوگوں نے اس الیکشن کے ساتھ آنا ہے ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد یا جو بھی تھا. الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، پورے 4 سال میں نے وہاں کام کیا. اور وہاں جب وہاں پر جو 2 چیزیں بہت مجھے اچھی لگیں گورنمنٹ کی طرف سے، ایک سائیکالوجسٹ جو ضرورت ہوتی ہے خواتین کو، دیکھتے ہیں کہ ان کا سائیکی رینج کیا ہے، لیول کیا ہے، اس کے مطابق ان کو ٹریٹ بھی کرتی ہیں اور انہی کے مطابق بات ہوتی ہے، انہی کے لیول پہ جا کے بات ہوتی ہے. اور دوسرا لا آفیسر جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے دائرے کے اندر رہ. آپ کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے شراز صاحب تھے وہاں لا آفیسر کے طور. جی ابھی بھی شراز صاحب ہیں، ابھی بھی وہی ہیں. لیکن یہ جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں مطلب ان کو دیکھتے ہیں. جی اور وہ ہم بالکل فری آف کاسٹ دیتے تھے. خواتین کا ایک ہم نے جائیداد کا کیس کیا، وہ بہت آپ کو پتہ ہے وہ بڑے رولے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے لا آفیسر جتنی کمیٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. اور خواتین آج بھی وہ خاتون آج بھی جا کر سینٹر میں کہتی ہے کہ اگر یہ سینٹر نہ ہوتا تو میں بالکل جو ہے نا ہمارے لیے بڑے مسائل. بیچاری بچوں کے ساتھ مردوں سے لڑ بیٹھتی ہیں، جائیدادیں نہیں ملتی ان کو. گورنمنٹ کا بہت اچھا کام ہے. یہ جو نکاح کے خانوں میں بعض دفعہ شرائط لکھ دی جاتی ہیں اتنا اور نہیں ملتی، بعض دفعہ خدا نخواستہ کوئی گھر اگر ٹوٹ جائے تو لا سینٹر اور آپ کا یہ جو ویمن سینٹر ہے کرائسس اس معاملے میں بھی ہیلپ کرتا رہا ہے خواتین. جی بالکل ایسے. پہلے جو تھا کہ جو ہے نا نکاح نامے میں جو شرائط تھیں اب تو گورنمنٹ نے وہ بھی ختم کر دی ہیں. اس کو جو ہے نا حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عورت کی اور مرد کی ایک سیفٹی ہے دونوں کی جو ہے نا، لیکن عورت ایک حد تک پروٹیکشن فیل کرتی ہے کہ چلے میرے نام کے ساتھ کوئی چیز لکھی گئی ہے. مطلب اس کے علاوہ حالانکہ اللہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا گھر آباد رکھے، اس حد تک بات ہی نہ آئے کہ نکاح ناموں کی شرطوں کی طرف جانا. جی بالکل ایسا.
لیکن یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن چیزیں بہت اچھی ہوئی, گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا. وہاں پر لوگوں کو ہم نے پروٹیکشن بھی دی ہر طرح کی. جہیز جو قانون کی طرف عدالتوں میں جاتے تھے, جہیز ان کو نہیں ملتا تھا, اور وہاں ہم نے ان کی ہیلپ کرتے تھے. ہم نے کیس 90 ڈیز کے اندر ختم کرنا ہوتا تھا. اچھا, یہ آپ کی مینیفیسٹو میں شامل ہے؟ نہیں سر, ہمارے مینیفیسٹو میں نہیں تھا. جب میں چیئر پرسن بنی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو 90 ڈیز کے اندر اس کو آپ نے وہ کرنا ہے. ہم نے اس خاتون کو ریلیف دینی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اس کا جو بھی ہے نا وہ کرنا چاہیے. کلیپ ہونا چاہیے, مگر ہم یہاں نہیں, بس یہ اللہ کی طرف سے باتیں تھیں, اور میں سمجھتی ہوں جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے. اچھا, یہ فرمائیے, آپ نے ابھی ریسنٹلی, میرے علم میں ہے, اب سے کوئی سال ایک پہلے کی بات ہوگی, آپ نے 2 ڈیڈ واٹر پلانٹ کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور ان کو سولرائز بھی کیا ہے. اور کمشنر صاحبہ اس وقت مریم خان صاحبہ تھیں, وہ آئیں اور انہوں نے آ کے ان دونوں کو فیتا اس کا کاٹا ہے. اب یہ سینٹر کتنے لوگوں کو مستفید کرتا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی کاوش کیا تھی اور اس کامیابی کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ ظاہر ہے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی تھرو, کسی سپورٹ کے تحت بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے فلڈ میں کیمپ لگایا تو اپنی مدد آپ کے تحت لگایا. ہماری کسی بڑی ڈونر NGO نہیں تھی, لیکن یہ ہمیں موقع ملا. یہ جو اس میں ہم نے بچوں کو بھی اسکل دلوائی, اس میں ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی بھی سسٹینبلٹی کی, کیپیسٹی بلڈنگ کی اس میں. اور اس میں ہم نے جب یہ واٹر فلٹر پلانٹ جب ریہیبلیٹیٹ کیے تو اس میں بہت ساری ہرڈز آئیں, ہم نے وہ بھی بھگتی. لیکن کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ کی ٹیم میں کون کون لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ اس میں میری ٹیم میں جو ہے نا نازش تھیں, رخسانہ تھی, یہی لوگ تھے, اور جو ہے نا نازش تھی, رخسانہ, اور میری اپنی تنظیم سے بورڈ کے جو ممبر, اس میں عامر شہزاد صدیقی صاحب شامل تھے, اور تاج محمد تاج, منور خورشید, شاہدہ ظفر, یہ لوگ سارے شامل تھے. کام کرتے رہے یہ سارے مل کر. اگر ہم نے اندر کا کام دیکھا ہے بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا, تو باہر کی سپورٹ مجھے میری تنظیم کے لوگوں نے کی. صحیح. جو جیسے میڈم کمشنر صاحبہ آئیں تو میری تنظیم, آپ لوگوں کی کاوش ہے, وہ ایک مل جل کے کام ہوتا ہے. اچھا, کتنے سینٹر آپ نے, کتنے پوائنٹس آپ نے؟ ہم نے 2 پوائنٹ وہ کیے. اب بھی میری, کیونکہ یہ چینل ہے, تو اب بھی میری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ جتنے سینٹر ریہیبلیٹیٹ نہیں ہیں, ان پر کام نہیں ہو رہا, ایک پنجاب کا ادارہ ہے صاف پانی, میرے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں, میٹنگ کریں, ہم لوگ مل کر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, تاکہ مل کر جو ہے نا کام. اور آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہوں گی کہ جو جہاں جہاں فلڈ آیا ہے وہاں پر پانی, صاف پانی کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے کہہ کر وہاں نلکے ہم وہاں لگوا دیں, تو میں صاف پانی ان کو مل جائے, پینے کا صاف پانی مل جائے گا. نہانے کا تو چلو جس طرح, لیکن صاف پانی. ہمارے ہاں گھروں میں لوگ جن کو سہولیات اللہ نے دے رکھی ہیں, وہ کڑے ہوئے پانی پی رہے ہیں, ابلے ہوئے پانی, اور ان لوگوں کے لیے صاف پانی نہیں ہے. اچھا میم, آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے, آپ یعنی اس کے واٹر پلانٹ کے علاوہ آپ کا جو کام ہے, اس میں مین 1-2 چیزیں آپ ہمیں بتائیے, کیا کیا کام کرتے ہیں؟ سر, ہم لوگ جو ہے نا کم عمری کی شادی, جو بچیاں کم عمری کی شادی میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے. میں نے 2-3 میں بڑا ہاتھ نہیں ان کو رکوانے میں ہمارے. اور دوسرا, اب بھی ہمارا مطالبہ ہے, بلکہ میں اس چینل کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بلایا. اب بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو بچی کی عمر 18 سال ہے, پنجاب میں اور ہے, سندھ میں اور ہے, بلوچستان میں اور ہے, تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ گورنمنٹ تک اگر یہ بات جاتی ہے تو ایک ہی عمر رکھی جائے, بچی کی عمر 18 سال, کیونکہ وہ خرد بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنا صحیح طریقے سے فیصلہ بھی کر سکتا ہے. مطلب ایک حد تک عمر تک جا کے, بالکل ایسے چھوٹی عمر کی بچی بڑے مسائل کا شکار ہے. میں خود, میری کم عمری کی شادی, یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کو یہ ذاتی تجربہ ہے, یہ تجربے آپ کے سامنے اور بھی جی بالکل ایسے ہیں. میم آپ کا بہت شکریہ. میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے اور باتیں کروں زیادہ. بہت انفارمیٹیو یہ پروگرام آپ کے ساتھ جو ہوا ہے, ہماری بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, ہماری خواتین
بس میں ایک بات یہاں کروں گی کہ یہی کہوں گی کہ جو آج کل سی ایم پنجاب نے جتنے بھی پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اور ہر بندے کی وہ پہنچ تک نہیں جا رہے اور ہر بندہ آئی ٹی میں مہارت نہیں رکھتا. میری ان سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے تمام سرکاری بلڈنگز میں اگر وہ بینر لگا دیے ہیں تو وہاں کوئی بندہ بھی تعینات کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بہت اچھے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور چینل بھی الحمدللہ بہت دنیا دیکھتی ہے اور آپ کی یہ باتیں بہت انفارمیٹیو ہیں, سب کے لیے بہت اچھا رہے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین کرام, جذبہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے خریدا نہیں جاتا, جذبہ کہیں اگتا نہیں ہے, جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے. میم سے بات کرتے ہوئے جب انہوں نے فلڈ ایریاز کے لوگوں کی تکلیف کا ذکر کیا ہے, آپ اس پروگرام کو غور سے دیکھیے گا, ان کی آنکھیں تر رہی تھیں. یہ وہ پانی ہے جو دل سے انسان کی آنکھوں میں آتا ہے اور سچائی اور سچے جذبوں کی عکاسی کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.